نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے باہمی جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف اپنے دلوں میں تنگی بھی نہ پائیں۔ ویسلموا تسلیما، اور اس فیصلے کو خوشی سے تسلیم کریں۔ اس آیت میں بڑا عجیب نکتہ ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بات کرنا چاہی اور اس سے پہلے فرمایا فلا وربک، حبیب آپ کے رب کی قسم، یعنی رب اپنی قسم کو کس طرح انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ قسم اپنی اٹھانا چاہتا ہے لیکن اپنی قسم کی نسبت اپنے حبیب کی طرف کر رہا ہے۔ فرمایا حبیب فلا وربک، آپ کے رب کی قسم۔ تو قسم پتہ کہاں اٹھائی جاتی ہے؟ جہاں بات غیر معمولی ہو۔ کیوں جی؟ میں اگر کہوں کہ پانی ٹھنڈا ہے اور اس پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے میں کعبے کی قسم تک پہنچ جاؤں تو کیا بات بنے گی؟ بے وقوفی ہو نا کہ پانی ٹھنڈا میں نے کہنا ہے، پانی کو ٹھنڈا ثابت کرنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں پانی ٹھنڈا ہے تو میں کہوں نہیں خدا کی قسم پانی ٹھنڈا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب قسم بڑی ہوگی تو بات بھی۔ تو اللہ نے جب اپنی قسم اٹھا دی، فرمایا حبیب آپ کے رب کی قسم، تو اس سے بڑی قسم قسموں کی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا حبیب فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں وہی حدیث کوڈ کی امام ابن جریر نے، وہ فرماتے ہیں ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا۔ منافق یہ فیصلہ یہودیوں کے عالم کعب بن اشرف سے کروانا چاہتا تھا، اور جو یہودی تھا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ لے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی سیرت ہے میرے آقا کی۔ حالانکہ میرے آقا چاہتے تو منافق کو نہیں نواز سکتے تھے، کیونکہ منافق نے تو کلمہ بھی پڑھا تھا مصطفیٰ کا۔ کیوں جی؟ آج لوگ پیٹی بھراواں نوں بچانا چاہتے ہیں۔ کیوں جی؟ چاہے معاملہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن سیرت دیکھیں میرے آقا کی کہ میرے آقا اتنے انصاف پسند اور حق پرست تھے کہ اگر فیصلہ یہودی کے حق میں بھی دینا پڑا تو میرے آقا نے اس میں کسی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والا میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ بظاہر نمازیں پڑھنے والا ہے، بظاہر وہ روزے رکھنے والا ہے، اب جس کے خلاف میرے آقا نے فیصلہ دیا ہے اس نے تو نمازیں مسجد نبوی شریف میں پڑھی ہیں، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو کیا بندہ کہ جی اس نے نمازیں پڑھی تھی اس لیے وہ سچا تھا؟ نہیں، یہ ہے میرے آقا کی سیرت۔ ابھی اگر کوئی بندہ کہ جی نہیں ہمیں دین نہیں پہنچا، ہاں ہم نے اس لیے غلط بندے کو سپورٹ کر دیا کہ ہمیں دین نہیں پہنچا، تو یہ کیا دین ہے کہ میرے آقا یہودی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ کہ وہ حق پہ تھا۔ حق پہ اگر غیر مسلم بھی آ جائے تو مسلمان اس کا بھی ساتھ دیا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیڈر نبی اور اللہ کے حبیب اس کے حق میں فیصلہ دیا کرتے ہیں۔ اور اگر سامنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ آ جائے اور وہ غلط ہو، میرے آقا اس کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ تو یہودی کے حق میں فیصلہ دیا میرے آقا نے، اس کو بڑا غصہ لگا منافق کو، چونکہ تھا منافق اندر سے، وہ نمازیں جو پڑھی تھی نا وہ پیچھے پتہ کیسے پڑھتے تھے نمازیں،
دل میں بغض تھا اور آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. دل میں کیا تھا؟ یہ ایسے ہی اللہ کے نبی بنے پھرتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. میرے آقا اکثر لیٹ آتے ہیں نماز کے لیے. یہ بھی بات سنیں, بڑی مزے کی بات ہے. حضور علیہ السلام اکثر اپنے حجرے سے لیٹ تشریف لاتے, تو کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پیچھے مڑ کے دیکھے, لیکن منافق پھر بھی اسی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے نماز کے لیے کتنی لیٹ آتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. تو جب حضرت عمر سامنے ہوتے نا تو کسی منافق کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آقا کے بارے میں بات کر دے. تو نمازیں وہ بظاہر پڑھتے میرے آقا کے پیچھے, لیکن میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا. وجہ کیا تھی؟ کہ دلوں میں بغض تھا. ہاں جی, نمازیں پیچھے صرف دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے. تو اس کو غصہ لگا, یہ کیا ہوا, میرے حق میں فیصلہ آنا چاہیے تھا. وہ کہنے لگا اب ایک فیصلہ حضرت عمر سے کرواتے ہیں. یہودی سے کہنے لگا کہ تم نے رسول اللہ سے کروا لیا, اب حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. چلے گئے, حضرت عمر کے پاس پہنچے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی کدھر آئے ہو؟ جی فیصلہ کروانا ہے, ایک مقدمہ ہے. اب جب منافق نے اپنا مقدمہ پیش کیا, اس سے پہلے یہودی بولا حضور اس مقدمے کا فیصلہ حضور پہلے ہی کر چکے ہیں. دھیان نہ گل کرنا, کیوں جی؟ آپ دھیان سے فیصلہ دیجئے گا, اس مقدمے کا فیصلہ آلریڈی پہلے ہی رسول اللہ کر چکے ہیں. جب یہ بات سنی نا حضرت عمر غصے میں آ گئی, اور اتنا طیش آیا ان کو. گھر میں گئے, فرمایا اتھے ہی رکنا ذرا. گھر گئے, تلوار لے کے آئے, اسی وقت اس منافق کو قتل کر دیا. اور فرمایا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہم بھی اس کو نہیں مانتے, اور اس کو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. اس کو فوراً اس کی زندگی سے آزادی دے دی. فرمایا تیری زندگی تانگے, اس لیے تم مرنا ہی تیرے لیے اچھا ہے. اسے اسی وقت موت دے دی. تو فرمایا کہ جو آقا علیہ السلام کے فیصلے کو نہ مانے وہ صحابہ کے نزدیک بھی مومن نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں بھی مومن نہیں ہے, اور قرآن کے فتوے کے مطابق بھی مومن نہیں ہے. تو اس لیے دوستان مکرم, اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والا مومن نہیں ہو سکتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک فیصلہ بظاہر مان لیتا ہے لیکن دل اسے قبول نہیں کرتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک فیصلے کو وہ بظاہر مانتا ہے, کی کریے یار ناقدہ مسئلہ ہے, مننا پینا ہے. ہوتا ہے بظاہر مان لیتا ہے, کچھ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے, نہیں یار انہیں لوگ کہہ رہے چلو مان لینا, لیکن دل اسے قبول نہیں کرتا. اس لیے کہ وہ دل سے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا. لیکن میرے آقا اتنے انصاف پسند ہیں اور حق پر مبنی فیصلہ کرنے والے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ عام اگر کوئی بندہ فیصلہ کرے, سپریم کورٹ کرے, تو اس کے فیصلے کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ ریٹ دائر کر دی جاتی ہے اگر اس فیصلے پر تحفظات ہوں. لیکن اگر میرے آقا فیصلہ کر دیں تو میرے آقا کے فیصلے کے خلاف ریٹ بھی دائر نہیں ہو سکتی. بس جو کہہ دیا سو فرما دیا, اسی کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہوگا. یہ ہے میرے آقا کی شان, یہ ہے میرے آقا حاکم, کہ قرآن نے انہیں حاکم کہا ہے, اس لیے کہ میرے آقا اس کائنات کے بادشاہ ہیں, حضور اس کائنات کے حاکم ہیں. تو حضور جو فرما دیں پھر اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ میرے آقا کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں تنگی پیدا کرے. تو فرمایا مما قضیتا, دلوں میں تنگی نہ پیدا کرنا, وَيُسَلِّمُوا تسلیما, دل سے بھی تسلیم کرنا, جان سے بھی تسلیم کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما